ایک اور اس شعر کا معنی سمجھیں تو ایک ہی لفظ ہے، بڑا باکمال لفظ ہے کہ محمد سے وفا. توجہ ہے، کہنے کو تو ہم سارے ہی حضور کے غلام ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نعرہ تو سارے ہی لگاتے ہیں، لیکن میں اکثر ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ غلامی رسول میں موت تو قبول ہے ہی ہے، لیکن غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں کرتے؟ جب ہم غلامی رسول میں زندگی قبول کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے اور آپ کے ہوتے ہوئے حضور کی عزت پر کوئی بندہ ڈاکہ ڈال دے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. جب ہم غلامی رسول میں موت نہیں زندگی قبول کریں گے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے 1.5 ارب سے زائد مسلمان موجود ہوں اور پھر توہین بھی تمہارے ہی نبی کی ہو، کوئی اور بندہ رہا ہی نہیں دنیا کے اندر؟ کمال نہیں ہو گئی؟ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا کہ ہمارے یہ دعوے جھوٹے ہیں. بس یہ یہاں گلے سے اوپر کی باتیں ہیں، اندر ہمارے دل سے کچھ نہیں نکلتا. ہم رات کو حضور کا نام لیتے ہیں، حضور کے نام کی محفلیں سجاتے ہیں اور سنتے ہیں، صبح جا کے پھر ہم اپنی مرضی کرتے ہیں. بات اب ایسے نہیں چلنی. کیا کبھی آپ نے سوچا کہ اگر کوئی بندہ میرے باپ کو گالی دے تو میرا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا کبھی کسی نے سوچا کہ کسی کی بہن کو کوئی بندہ برا بھلا کہے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ کسی کی عزیز کو بھرے مجمع میں کوئی بندہ کچھ کہہ دے تو ہم اس کے دانت نکالنے تک جاتے ہیں، لیکن پھر ہماری یہ غیرت جرت طاقت کہاں مر جاتی ہے جب کوئی بندہ سرے عام حضور کی توہین کرے. ہم کہیں نا یہ تو معاملہ لبیک والوں کا، یہ معاملہ لبیک والوں کا نہیں، یہ معاملہ ہے ہر اس بندے کا جس نے حضور کا کلمہ پڑھا ہے. اگر تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے دل سے حضور کا کلمہ پڑھا ہے تو پھر یاد رکھیے گا جو مشن علامہ خادم حسین رضوی کا تھا وہ بندے کا ہونا چاہیے. کیا مشن تھا ان کا مشن یہی تھا نا کہ حضور کا دین اوپر آ جائے، حضور کا دین تخت پر آ جائے. جب حضور کا دین تخت پر ہوگا تو پھر پوری دنیا کے اندر ہم صرف پاکستان کی بات نہیں کرتے، ہم فیصل آباد میں بیٹھ کر صرف اس محلے کی بات نہیں کرتے، ہم تو انٹرنیشنل لیول کی بات کرتے ہیں کہ جب حضور کا دین اوپر آئے گا، حضور کے سچے غلام جب مسند نشین ہوں گے، پھر کسی کی کیا جرت کوئی بندہ میرے نبی کے بارے میں بات کر جائے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. ابھی نہیں، اس طرح نہیں. ہم تو اپنے ملک کے اندر بیٹھے ہیں الحمدللہ، اپنے گھروں کے سامنے بیٹھے ہیں، پھر بھی اس انداز میں ڈر کے نہیں. وہ کمال تو اس وقت تھا نعرہ لگانا. اب یہاں سٹیج پر بیٹھ کر آپ آئے، یہاں پر تشریف فرما ہے، میں بھی حاضر ہوا جناب. پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جا رہی ہیں، صوفہ لگا ہوا، سٹیج بنا ہوا، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا. یہاں حضور کا نام لینا کون سا کوئی مشکل ہے؟ یہاں تو کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم تنگی سمجھتے ہیں زبان کو حرکت دینے کے لیے اور یہ لوگوں کے نعرے لگانے کے لیے زبان تو نہیں، اور جسم تو ملا حضور کے صدقے، جسم تو ملا حضور کے صدقے، اور زبان اگر حضور کے نام پر نہیں بولے گی تو کب بولے گی؟ ہاتھ اگر حضور کے نام پر نہیں اٹھے گا تو پھر کب اٹھے گا؟ آج بھی اگر میرا وجود حرکت نہ کرے حضور کا نام سن کر تو پھر میں نے اس وجود کو کیا کرنا ہے؟ اگر آپ کا ہاتھ حضور کے نام پر بلند نہیں ہوتا اور دنیا دار کے نعرے لگانے کے لیے آپ دن بھی پھرتے ہیں، رات کو بھی پھرتے ہیں، بتائیے وہ آپ کو کیا دے گا؟ لیکن بدلے میں ہمیں کیا ملے گا؟ ہم جن کا نام بلند کریں، ہم جن کے نام پر اپنے ہاتھوں کو بلند کریں، ہم جن کا نام لینے کے لیے اپنی زبان کو کھولیں، اور وہ تو اس انداز میں نوازتے ہیں کہ جس انداز میں خادم حسین رضوی فرمایا کرتے ہیں. ابھی نہیں، اس انداز میں ہم نے بات ہی نہیں کرنی. حضور کا غلام تو وہ سینہ کھلا ہو، سینہ تو ہم وہ نہیں کہ جو کہیں غلامی رسول میں صرف اوپر سے موت قبول ہے. نا ہم تو وہ ہیں یا رسول اللہ، آپ کے نام پر صرف زبان سے نہیں، یا رسول اللہ وہ دل بھی آپ کے لیے حاضر، وہ ہم بھی حاضر نہیں، ہماری اولاد بھی حاضر، ہماری نسلیں. علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ایسے تو نہیں اتنی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، وہ اتنا کھل کے کیوں بولتے تھے؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ان کے دل میں عشق رسول تھا، اور جس بندے کے دل میں حضور کی محبت آ جائے بندہ ویسے ہی بڑا دلیر ہو جاتا ہے. اور بزدل بندے کا کام ہی نہیں حضور کے دین کی بات کرنا. یہ بزدل بندے کے بس کی بات نہیں کہ وہ حضور سے محبت کرے، تو محبت میں تو پھر بڑا کچھ کرنا پڑتا ہے. ایک صحابی حضور کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا وظیفہ بتائیے کہ میں بس آج آپ سے پوچھ رہا ہوں، دوبارہ مجھے قیامت تک کسی سے پوچھنے کی حاجت ہی نہ پڑے، بس میں آپ کے بتائے ہوئے اس ایک وظیفے پر عمل کر لوں.
حضور مجھے کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرما دیجیے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ ثم استقم. 2 جملے میرے کریم نے ارشاد فرمائے. کتنے جملے؟ 2 جملے. اور حضور کی شان ہی جوامع الکلم ہے. حضور الفاظ تھوڑے استعمال فرماتے ہیں، معانی اور مفہوم کا ایک وسیع سمندر ہوتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو کہہ دے پھر لا الہ الا اللہ. بولیے کیا کہہ دے؟ بلند آواز سے کہیے کیا کہہ دے؟ بلند آواز سے بولیے اور کیا کہہ دے؟ بس یہ کہتے ہیں ثم استقم، پھر اس پہ ڈٹ جا. اور لا الہ الا اللہ زبان سے کہنا آسان، لیکن اس پہ ڈٹنا بڑا مشکل ہے. کیوں جی؟ زبان سے لبیک یا رسول اللہ کہنا تو بڑا آسان ہے، لیکن اس پہ استقامت بڑا اوکھا کام ہے، بڑا مشکل کام ہے. اور مجھے اکثر ایک جملہ حضور قبلہ استاد گرامی امیر المجاہدین کا یاد آتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے پہلی مرتبہ وہ پکڑنے کے لیے آئے، ہم یہاں پر بیٹھ کر جو نعرے لگائیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور کو خبر نہیں؟ ہم نہیں، ایسا نبی نہیں مانتے. فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہاں تڑپے اور انہیں خبر نہ ہو. نہ وہ تو آپ کے ایک ایک پل کو جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں. آپ فریادیں جب کرتے ہیں تو وہاں ہی سے تو نوازشات اور عطائیں ہوتی ہیں. آپ فرماتے جب مجھے پکڑنے کے لیے آئے تو ایک آیا، کہتا جناب چلیں مولوی صاحب. علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے جناب میں تو نہیں چل سکتا، میں نہیں چل سکتا. آپ فرماتے ہیں انہوں نے مجھے اس طرح پکڑا اور سیٹ کے تو سیڑھیوں سے نیچے اتارا اس انداز میں جس طرح کوئی بندہ بوری کو دھکا لگا کے تو نیچے پھینکتا ہے، یہ حالت تھی. فرماتے میں ہنس پڑا ان کی اس حرکت کو دیکھ کر، میں ان کے اس رویے کو دیکھ کر ہنس پڑا. آگے سے وہ کہتا مولوی صاحب ساڑھے نام مذاق کر دے ہو. اب فرمانے لگے چلیا میرا تیرا مذاق بنتا ہی نہیں، میں تیرے نام مذاق کیوں کرنا ہے. پھر مولوی صاحب ہنسے کیوں؟ اب استاذوں کا ایک تاریخی جملہ جب آپ نے فرمایا تو وہ ہمارے دلوں کی تختی پر آج تک نقش ہے. اور آپ بھی اس جملے کو اپنے دلوں کی تختی پر جگہ دیجئے، اور پھر جب آپ حضور کا نام نامی اس میں گرامی سنیں تو پھر اپنے آپ سے باہر ہو جائیے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا تیرا مذاق نہیں، تو پھر جناب آپ ہنسے کیوں ہیں؟ فرماتے ہیں کہ جن کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے، جن کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے. پولیس والا زیادہ سے زیادہ اپنے افسر کو خوش کرے گا نا، ترقی لگ جائے گی تو 2 نمبر بن جائیں گے، واہ واہ ہو جائے گی. اور اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ ہمارے گھروں میں جب دروازے توڑ کے داخل ہوئے تو زیادہ سے زیادہ یہی تھا نا کہ افسر شاباش دے دے گا، اور اس کے علاوہ کیا کرنا اس نے. یہ تو ترقی عارضی ہے نا. دنیا بالآخر مرنا تو ہے، اور جب مرنا ہے تو پھر میدان معاشر میں ایسے تو نہیں جان چھوٹے گی. وہاں حساب و کتاب ایک ایک پائی کا ہونا ہے، اور ہمیں ایک ایک لمحہ یاد ہے، ہمیں ایک ایک لمحہ یاد ہے. آپ فرماتے جن کو خوش کرنے کے لیے تو مجھے گھسیٹ رہا ہے وہ تجھے نہیں دیکھ رہے، لیکن جن کے لیے میں گھسیٹا جا رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. آج سے ہی یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیجیے، یہ نظریہ اور عقیدہ بنا لیجیے کہ ہم نے جینا ہے تو بس حضور کے لیے جینا ہے. بولیے جینا ہے تو کس کے لیے؟ جینا ہے تو کس کے لیے؟ غلامی رسول میں ہمیں موت بھی قبول ہے، اور غلامی رسول میں ہمیں زندگی بھی قبول ہے. بولیے ہمیں زندگی بھی قبول ہے. سچے وفادار بن جائیے. میں نے پہلے کہا، علامہ اقبال نے کیا کہا؟ کہ محمد سے اسی کی جگہ پر کی محمد سے محبت تو نے بھی دعا سکتا رہا نا، کہ محمد سے عشق تو نے، یہ بھی تو جملہ ہو سکتا تھا. لیکن کمال لفظ ہے کہ محمد سے عشق کا دعویٰ بھی ہر بندہ کرے، محبت کا دعویٰ بھی ہر بندہ کرے. وفا تو وہی کرے نا جس کی نظر آئے، وفا تو وہی کرے جس کی نظر آئے. وفا نظر آتی ہے. ملک ممتاز قادری نے وفا کی ہے حضور سے، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ملک ممتاز قادری نے حضور سے بظاہر ایک پولیس کا سپاہی ہو کر، وہ اتنے بڑے بڑے لوگ جنازے کے اندر شریک ہو گئے.
کہ دنیا والے دیکھنے والے حیران رہ گئے، یہ کانسٹیبل کے جنازے میں اتنے بڑے بڑے لوگ کیوں آ گئے؟ اچھا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک کرشمہ اور اس کا کمال یہ دیکھیے اس کی قدرت کا، کہ اگر کوئی بڑا افسر یہ کام کرتا اور اس کے جنازے میں اتنے حضرات آ جاتے تو کہتے جناب یہ تو چونکہ افسر تھا تو افسروں کے جنازے میں تو لوگ آتے ہی آتے ہیں۔ میرے رب نے کام بھی ایک سپاہی سے لیا جس کو لوگ عرف عام میں کوئی اتنی اہمیت دیتے ہی نہیں ہیں، اور پھر جنازے کے اندر اللہ اکبر وہ حضرات ننگے پاؤں نظر آئے کہ جن سے وقت لینے کے لیے مہینہ مہینہ پہلے ملاقات کرنی پڑتی، وہ سارے حضرات جنازے کے اندر ننگے پاؤں جوتے نکالے ہوئے اور دوڑ رہے ہیں۔ کسی سے بھی جب پوچھا گیا کہ جناب یہاں ایسے اس حالت میں، تو ہر بندے کی زبان پر ایک ہی بات تھی کہ جنازہ اسی لیے پڑھ رہے ہیں کہ بخشش ہو جائے گی۔ جب بندہ ایک سپاہی ہو اس کے جنازے میں حضرات آ جائیں 50 سے 60 لاکھ، کمال کیا ہے یہ ہے کہ محمد سے پھر وفا تو کیجیے۔ اس سے ماضی بعید کے اندر ہم چلے جائیں تو ہم نے پہلے صرف سنا تھا کہ غازی علم الدین شہید کے جنازے میں اتنے حضرات آ گئے، غازی علم الدین شہید کے جنازے میں اتنے حضرات آ گئے، اتنی مخلوق تھی اور یہ کارنامہ تھا ان کا۔ چلیں اس وقت تو غازی صاحب کا تختہ دار پر جانا سمجھ آتا تھا، لیکن ممتاز قادری کیوں پھٹے پر چڑھ گیا؟ ان کو کس نے تختہ دار پر چڑھا دیا؟ ابھی بھی ہماری آنکھیں نہیں کھلیں گی۔ اگر ہماری آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلنی تو پھر موت ہی ہماری آنکھیں کھولے گی، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں کھولنے والی۔ لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں اسے واپس پلٹ آئیں حضور کے دین کی طرف، اور نجات اگر ہے تو صرف اور صرف حضور کے دین میں نجات ہے۔ حضور کے دین کے علاوہ، حضور کے راستے کے علاوہ کہیں اور نجات، بولیے کہیں اور نجات۔ جب بندہ حضور کے دین کے لیے قربانی دیتا ہے بدلے میں میرا رب اسے نوازتا ہے۔ دو باتیں بڑی قابل توجہ آپ کے ذہن نشین رہے، پوری تقریر آپ کے ذہن نشین ہو جائے گی۔ نمبر ایک، پہلے بندہ بندگی کا اظہار کرے۔ انسان کا کام کیا